नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, शब बारात वो रात है जिसमें अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात को उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यानी बख्शिश की रात है, माफ़ी की रात है, निजात की रात है। इस रात में अल्लाह ताला मखलूक के गुनाह माफ़ कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि बनु कल्ब एक कबीला था जो मदीना मुनव्वरा में रहता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां पाल रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्मों पर जितने बाल हैं उससे भी ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमा देते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। यानी अल्लाह ताला उस रात सब अहले ईमान की बख्शिश फरमा देते, सिवाय इन लोगों के, यानी जो मुशरिक हो, जो ईमान वाला नहीं है। नंबर 2, शराब पीने वाला हो, जो मुस्तकिल शराबी हो, शराब का आदी हो। नंबर 3, जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो माँ बाप को दुख देता है और देता ही चला जाता है। नंबर 4, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। नंबर 5, कता ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। नंबर 6, जिना करने वाला, मर्द हो या औरत हो, आदि हो। हर इंसान से हर गुनाह हो सकता है और मेरे अल्लाह ने हर एक के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। जो मुस्तकिल किसी भी गुनाह में है उसके लिए भी दरवाज़ा तौबा का खुला हुआ है। बाकी सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे अगर ये लोग भी अपने जुर्मों से, अपने जराइम से तौबा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको भी माफ़ फरमा देते हैं। और एक है तकब्बुर करने वाला, और तकब्बुर जो है अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में किसी गुनाह की कोई हैसियत नहीं। अगर ये भी तौबा कर लें तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देते हैं। चाहे शिर्क 1000 साल का क्यों ना हो, तौबा कर ले तो माफ़ हो जाएगा। तौबा ना करें तो फिर खतरनाक है काम। तौबा करने से तो शिर्क भी माफ़ है। तो इस रात की बरकतों और रहमतों में हम तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अगर तौबा कर लेंगे तो सब माफ़ हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, एक रिवायत है कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका नाम था किफ्ल। वो हर रात उसके पास शराब और नई लड़की होती थी। एक रात वो एक लड़की को 60 दीनार देकर ले आया। 60 दीनार पाकिस्तानी अगर देखे जाएं तो लाखों रुपए बनते हैं। यानी वो बहुत ही ज्यादा मालदार था। एक रात में एक लड़की पर 60 दीनार लगाए। जब वो कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, तो वो लड़की जो थी वो रो रही थी। उसने कहा, मैं कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आपको ज़बरदस्ती नहीं ले आया, किसी किस्म की मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की तुमसे, तुम अपनी मर्जी से आई हो, मुकमुका करके लाया हूँ। तो लड़की ने रोते हुए जवाब दिया कि किफ्ल, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब मालदार लोग अपने मालों पर सांप बनकर बैठ जाएंगे। मालदार लोग जब ज़कात नहीं देंगे तो फिर गरीबों की बेटियों पर तवाइफ के ठप्पे लग जाते हैं। किफ्ल रोने लगा। उस लड़की का रोना देखकर कहने लगा, मेरी बहन, जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से चली जा, और जो तुझे दिया है यानी 60 दीनार वो भी साथ ले जा और अपना घर आबाद कर। वो किफ्ल को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सारी जिंदगी उसने हर रात नई लड़की और नई शराब की बोतल के साथ गुजारी, और इस बच्ची के आंसू ने, उस लड़की के आंसू ने उसे हिला के रख दिया। इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, गंदा क्यों ना हो, अंदर में उसके एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ होता है। वो लड़की चली गई घर, और उसी रात किफ्ल मर गया। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पर, उसकी कदरदानी पर। सुबह अगर ये वैसे ही मुर्दा मिलता तो ना किसी ने उसका जनाजा पढ़ना था और ना ही उसे किसी ने गुस्ल देना था।
اور نہ ہی کوئی اسے قبرستان لے جا کر دفنانا تھا، وہ ایسے ہی پڑا گل سڑ جاتا، جو اس کے کرتوت تھے۔ لیکن میرے رب کے کیا کہنے، صبح کیا دیکھا لوگوں نے کہ قفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للقفل، ان اللہ قد غفر للقفل، بے شک اللہ نے قفل کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے میرا رب۔ اور یہ قفل بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اور ہم سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو دوستو، یہ رات وہ ہے کہ ساری زندگی اگر غفلت میں گزار دی ہے، ایک آنسو بہا دیں۔ اس رات میں اگر آنسو بہانا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا دیں، تو پھر اللہ ایک لمحے میں سب معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ دوستو، اس رات کو قیمتی بناؤ اور کم از کم کچھ نوافل پڑھو اور توبہ و استغفار کرو، دعائیں مانگو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب برات مل جائے اور اللہ مجھے دعا کی توفیق بھی دے دے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے 4 چیزیں مانگنا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم سے اس کی رحمت مانگنا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سے عافیت مانگنا۔ اور چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سے رزق حلال مانگنا۔ دوستو، آج کی رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آج کی رات اور اس کریم اللہ سے فریاد کرو اور کہو، یا اللہ، آج کی رات وہ رات ہے کہ تو خود فرماتا ہے کہ آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو خود اعلان کروا رہا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا معاف کروں گا، جو مجھ سے عافیت مانگے گا میں عافیت دوں گا، جو مجھ سے رزق مانگے گا میں رزق دوں گا۔ یا اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت سیاہکار ہیں۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ یا اللہ، آج رات ہمیں معاف فرما دے۔ ایک اللہ کے ولی نے اللہ سے ایک خوبصورت دعا کی، کہا، یا اللہ، تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے کوئی قیمت نہیں لی۔ یا اللہ، تو نے مجھے رزق دیا، کوئی قیمت نہیں لی بلکہ مفت میں سب کچھ دیا۔ یا اللہ، یا کریم، یا پروردگار، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، آج ہمیں معاف فرما دے، تو مفت میں معاف فرما دے۔ آج ہمیں معاف فرمانا ہے تو مفت میں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے، اگر تو نے ہمارا نامہ اعمال کھولا تو جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ تو دوستو، آج کی رات اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے رزق طلب کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے رحمت مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور یہ دعا ضرور کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یہ کثرت کے ساتھ اس رات میں یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے، رحمت بھی کریں گے، رزق بھی دیں گے اور عافیت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک عمل، ایک وظیفہ بھی دیتا چلوں اس رات کے حوالے سے۔ یہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ شب برات میں یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ سارا سال رزق کی فراوانی ہوگی، تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ شب برات کا یہ بہترین اور مجرب عمل ہے جو آپ کے رزق میں، مال میں، تجارت میں انتہائی اضافے کا باعث بنے گا، اور پورا سال آپ پر رزق کی فراوانی ہوگی۔ شب برات میں جو یہ عمل کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی فراوانی کریں گے۔ جو آدمی رزق کے لیے اللہ کے حضور اس رات میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کو رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی روزانہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرواتے ہیں، صدا لگواتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہے، کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہو، ہم اسے عطا کریں۔ تو لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ کے حضور لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رزق کی کمی کا آپ اگر شکار ہیں تو شب برات کی رات کو ہرگز ضائع مت کریں۔ گھر میں نوافل پڑھیں، کیونکہ نفل عبادت تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ اس رات میں ضرور پڑھ لیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے سورۃ یوسف کی یہ آیت کریمہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت مبارکہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے درد اور پریشانی میں یہ الفاظ کہے تھے۔ آپ بھی اپنی پریشانی کا اظہار اپنے رب کے حضور شب برات میں یوں کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر یہ الفاظ کہے تھے، میں اپنی شکایت بس اللہ کے حضور کرتا ہوں، میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے صلے میں بیٹے سے بھی ملاقات کروا دی، غم پریشانی کو بھی دور کر دیا۔ تو آپ بھی شب برات میں اس کو 300 مرتبہ پڑھ کر جو غم ہے، جو پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، وہ اللہ کے حضور اس رات پیش کریں۔ اللہ آپ کو اس سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، رزق کی فراوانی پورا سال دیں گے۔ انشاءاللہ تنگی کا بھی آپ شکار نہیں ہوں گے، کھلا رزق ہوگا، وسعت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔